عشق جنون ڈرامے پر بات کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ علی نواز کا بیٹا راحم جو ہے وہ اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہے۔ اس کو گولی لگتی ہے، وہ گولی جو کہ ایمن کے لیے چلی تھی، ایمن کے لیے نکلی تھی بندوق میں سے، لیکن راحم نے چیخ ماری، اتنی زور سے چیخا کہ ایمن پر چلنے والی گولی اس نے اپنے سر لے لی۔ اب ایمن جو ہے اس کو اس بات کی حقیقت معلوم ہے کہ راحم جو ہے اس نے میری جان بچائی ہے۔ یہ بات پولیس والے جو ہیں اسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں وہ گولی ایمن کو لگنے کے لیے آئی تھی اور راحم نے وہ اپنے پہ لے لی۔ ایمن نے اس بات کی گواہی دے دی کہ ہاں وہ گولی میرے لیے نکلی تھی بندوق میں سے، لیکن راحم نے مجھے بچا لیا۔ سب کے لیے یہ ایک شاکنگ نیوز ہے کہ وہ راحم علی نواز جس نے کبھی کسی موڑ پر ایمن کے ساتھ زیادتی کی تھی، ایمن کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے ایمن کی جان کس طرح سے بچائی۔ ایمن جو ہے وہ بہت زیادہ روتی ہے، بہت تڑپتی ہے راحم کے لیے کہ راحم ٹھیک ہو جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہروز جو ہے وہ واپس آ چکا ہے۔ اب شہروز ایمن کی نظروں کے سامنے آنے کی دیر ہے کہ ایمن اس کو پہچان جائے گی۔ ایمن سب کو بتائے گی کہ شہروز ہی وہ انسان ہے جس نے میری زندگی کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ جو صفیہ ہے وہ کہتی ہے کہ شہروز کو تمہیں یہاں واپس آنے کی ضرورت نہیں تھی، تم واپس کیوں آئے ہو؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں اب اور زیادہ ٹائم یہاں سے باہر نہیں رہ سکتا تھا، میری بھی سیلف رسپیکٹ کی بات ہے، میں یہاں پر آیا ہوں، میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا، سب سے معافی مانگوں گا۔ ایمن نے راحم کو معاف کر دیا ہے تو وہ مجھے بھی معاف کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اب امیر ہے وہ علی نواز سے دشمنی کرنے کے لیے میدان میں اتر چکا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی ماہین کو بھی میدان میں اتار دیا ہے۔ ماہین جو ہے وہ اب راحم سے بدلہ لے گی، لیکن راحم سے محبت بھی وہ اتنی ہی کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایمن کو راحم کی لائف سے نکال دوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں کا جو پیچ اپ ہے وہ ہوتا ہے ہاسپٹل میں، دونوں آمنے سامنے آتی ہیں، ماہین بھی اور ایمن بھی۔ ایمن جو ہے وہ ماہین کو دیکھتی ہے، اس کو تھوڑا بہت یاد آ رہا ہوتا ہے دوبارہ سے کہ میں نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ پھر اس کو آہستہ آہستہ یاد آتا ہے کہ ہاں راحم کی انگیجمنٹ ماہین سے ہوئی تھی، ہم نے ساری ارینجمنٹس کی تھیں ان کے گھر پہ، میں نے اس کو وہیں پر دیکھا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے علی نواز جو ہے وہ اپنے بچوں کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹرب اور پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا راحم جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، دوسرا بیٹا آؤٹ آف کنٹری ہے، میرا بزنس داؤ پر لگا ہوا ہے، اور جو میر ہے وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اب پورے میدان میں اتر چکا ہے، فل آن اس کے پاس سپورٹس ہیں ہر طرف سے، اور میں خالی ہاتھ ہوں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اب جو اس کی بہن ہے صفیہ، اس کا بھائی کہتا ہے کہ تم نے کس طرح سے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ موت کے طرف دھکیلا ہے، تمہیں کسی بات کا کوئی خوف ڈر تمہارے دل میں بچا ہے؟ تم نے ایک اپنے سگے بیٹے کی خاطر تم نے راحم علی نواز کی 100 قربانیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ انسان جو کبھی اپنے باپ یا اپنے بھائی کے نقش قدم پر جو ہے چلتا رہا، ہمیشہ ان کو ہر برے موڑ سے اس نے بچایا ہے، اور تم نے آج اسی کو غلط ثابت کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی ماں جو ہے وہ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ اب ایمن جو ہے وہ ایمن شہروز کو پہچان لیتی ہے اور راحم کے اور زیادہ قریب ہو گئی ہے۔